بسم اللہ الرحمن الرحیم واللمس وهي قوة منبسطة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند التماس والاتصال تماسس عند التماس الفلام ہے عند التماس والاتصال تفاعل ہے نا، تفاعل تماسس تو پھر تماس جی والاتصال بہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پانچواں حاسہ اور آخری وہ ہے لمس۔ کیا ہے؟ دھیان کرے جی لمس قوت ہے، پھیلنے والی ہے سارے بدن میں۔ کس میں؟ اندر باہر سارے بدن میں۔ وہ کون؟ لمس پورے بدن میں اندر باہر ہے جی، ہر جگہ۔ سمجھے جی؟ ہاں جی، کیا کہہ جی؟ لمس ایک قوت ہے جو پھیلنے والی ہے سارے بدن میں۔ کس میں؟ اندر باہر، اندر بھی اور پھوڑے دے وچ کوئی شے لگی پیڑ ہوندی تو کیویں ہوئی؟ لمس نال ہی ہوئی کہ ویسے ہوئی اندر تک۔ سنا جی، یہ قوت پھیلی ہوئی ہے پورے بدن میں۔ کون؟ لمس۔ ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ساتھ حرارت کا جی اور رطوبت کا نا، برودت کا، گرمی سردی، یہ حس کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ تری خشکی، یہ لمس کے ذریعے ہاتھ لایا اور یار تو گلا ہے، ہاتھ لایا یار تو بالکل سوکھا پہ ہو، یہ لمس کے ذریعے کیا؟ رطوبت اور یبوست۔ اور اس کی مثال لیکن کب ہوتا ہے؟ عند التماس والاتصال بہ، جب بدن کی کوئی شے کسی کے ساتھ مس کرے گی تو اس وقت یہ ادراک ہوگا۔ اس وقت یہ خواہ آپس میں مل جائیں تو ادراک ہوگا جی۔ سنے نا جی؟ اب جو کان کے ہاتھ لایا پتہ لگتا ہے جی، کان نو کوئی نہیں کرے تھا یار میں چھیڑ دیا کیوں؟ آرام کرنا کیوں آخیا بھی بس شاید کوئی پتہ لگا تو تاں ہی ہے نا جی، کیوں پیرو ہے گل جی۔ جی ادراک کیا جاتا ہے اس قوت لمس کے ذریعے حرارت کا اور برودت کا اور رطوبت کا اور یبوست کا اور اس کی مثل کا ادراک کیا جاتا ہے مس کرنے کے وقت اور اس کے ساتھ اتصال کے وقت۔ جب اس شے کے ساتھ کسی چیز کا اتصال ہوتا ہے تو ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ شے کیسی ہے جی، یہ شے کیسی ہے جی۔ اے کندھ نال کنڈ لائی انج کر کے تو پتہ لگا بھی کندھ پیڈی ہے، ایتھے میں کنڈ لائی تو مینوں پتہ لگا بھی سخت ہے جی، تو جے پیچھے گدی رکھی ہوئے تو انج کر کے نپیا تو پتہ لگا ہے نرم ہے، تو کنڈ نے دسیا کہ کوئی نہیں جی۔ ایتھے کوئی شے رکھی جرک رکھی مارو سرانے کی وٹا پایا جو خدا دے بندے ہو جی، تو جی وہ پولا مار ماشاء اللہ تعالیٰ سرانا بہت پولا ہے جی جی، تو کس دسیا لمس نال حرک نال پتہ لگا نا جی، اے گل جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمس وہی قوت مخلوقات فی وفی نسخۃ الیاف، یہ بدن کے اندر جو نرم نرم پٹھے ہیں کی پٹھے نرم نرم جو ریشے ہیں نا، کن واقعے سے لوگوں دیکھ تم ایک کسی کلندری کہ ابراہیم میں ہیں ہاں تم ایک کسی اے نرم نرم جو ریشے ہیں نا ان کو کہتے ہیں الیاف۔ تو یہ چمڑے کے اندر نرم نرم ریشے ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ ہے جو ہے نا
وہ قوت مخلوط ہے ان کے ساتھ، وہ قوت ان کے ساتھ، اس سے پتہ چلتا ہے جی قوت اصل اس میں ہے. دھیان کریں جی منبسط فی جمیل، اندے وچ ایک بحث ہے، دھیان کریں جی بڑے مسئلے اہم جی. جب کہ ثابت ہے اہل تشریح کے، جو علم الابدان اہل تشریح کے نزدیک ثابت ہے، توجہ کریں جی کہ نہیں حس ہڈی کے لیے اور ریا کون ہے؟ پھیپھڑے کے لیے. ان کے اندر کبد، جگر میں نہیں کلیجہ، دل نہیں کلیجہ. ان کے اندر تحال، کلا، ان میں یہ ایک سوال ہے کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر حص، ان کے اندر حص نہیں. اگر حص ہونا تو بندہ پیڑ نہ مردہ ہی رہے جی، پاویں جنہ بھی صحت مند ہوئے جی، کیونکہ انہاں وچوں گزران ہے، انہاں وچوں دھیان کرو. اچھا جی، کیوں؟ باوجہ عدم انتساج الیاف العصبہ فیہا، کہ وہ نرم ریشے جو پٹھے ہیں وہ ان کے اندر وہ نہیں پروئے گئے، وہ نہیں ان کے اندر. ان کے اندر حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ ہڈی بدن کے بوجھ کو اٹھاتی ہے. وہ یہ ایسی لگے پھرنے کہندے نال تو جس لئے ان کے اندر اگر حص ہو تو جدوں بھی کھلونا ہے تو ہر ہڈی جلے پار پیڑا ہے تو انہیں پیڑ کرنا شروع کر دینا جی. پھر صرف بڈھے نہ آکھن بھی گوڈے نے پیڑ ہے، ہر آکھا کے کی ہے یار میرا تو سارا بدن ٹوٹ رہا ہے جی. اب یہ جو بدن ٹوٹتا ہے وہ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، وزن کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی اور خلط خراب ہو گئی ہے، بخار شخار یہ مسئلہ آ گیا جی. دھیان کرو. تو اور ریا جو ہے، ریا کون؟ یہ دائمۃ الحرکت ہے للتنفس. یہ نک نال جڑا آٹومیٹک سسٹم ہے کہندے نال ہے، اب مسلسل ہوا آ جا رہی ہے، سنیں جی. اب اگر اس کے اندر یہ مسئلہ ہو حص والا تو مسلسل پھیپھڑے کیا کریں؟ درد کریں، تکلیف ہو ان کو. جب لمبا ساہ لیا نا ادو پھلتے ہیں سکڑتے ہیں، تو پھلنے سکڑنے اگر حص وچ ہوئے تو کی ہوئے گی؟ تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. اور دوسرا وہ پھیپھڑے جو ہیں وہ محبت نوازل موزیہ جی، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ نا پھیپھڑوں کے اندر یہ جو صفرا ہے نا یہ سارا پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے جی، پھیپھڑوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی. تو نوازل موزیہ بھی یہی اترتے ہیں کن کے اندر؟ اور کبد کون؟ کلیجہ و تحال تلی، یہ گرم اخلاط کے معدن ہیں، یہ ان کے اندر وہ اکٹھے ہوتے ہیں جی. اب اگر یہ محسوس کریں تو یہ ہر وقت اندر تتے رہن جی. کلا کون؟ یہ مجرل بول مالح، نمکین پیشاب جو نکلتا ہے نا ذرے، اچھا جو ہے پانی وہ بدن میں چلا جاتا ہے، اس کے جو نمکینیات ہیں نا وہ گردوں کی طرف جاتے ہیں. اب وہاں سے وہ گزر رہا ہے پانی جی. اللہ اکبر. اچھا وہ تو گردے ڈاکٹراں دے لغت وچ نا جی کہ گردے دی اکھ اتنی تیز ہے کہ تساں کدے چیرو نا گردے دے وچ دونوں پاسے نا وہ کالا نشان جہا بنے ہوندے، انہوں گردے دی اکھ کہندے نے جی، کہ اتنی تیز ہے کہ یہ مثانے کی طرف ذرے نہیں جانے دیتا، ذروں کو روکتا ہے. اب ذروں والی جب چیزیں کھاتے ہیں روکتے ہیں تو اس کا نام ہے گردے میں پتھری بن گئی ہے، کو آگے نہیں جانے دیتا جی. پتھری بننے کا یہ راز ہے جی کہ ذرے نہیں جانے دیتا کہ وہ پیشاب میں جمع ہوں گے، مثانہ خراب ہوگا، پیشاب کی نالی سے گزریں گے اس کو تکلیف ہوگی تو یہ وہاں روکتا ہے جی. تو اب بھئی کون سی چیزیں ہیں کہ نہ کھائی جائیں، دھیان کیا جائے تاکہ یہ نظام صاف رہے، تو اس میں کہ پانی زیادہ پیا جائے تاکہ یہ صفائی ہوتی رہے جی. اب اگر اب وہ مقدار بڑھتی ہے نا، جب
بڑھتی ہے تو اس کے برداشت سے باہر ہوتا ہے تو پھر درد ہونا شروع ہوتا ہے جی. اللہ اکبر. بلے 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 بلے. یہ غذا کھانے کے بعد معدے کا ذکر نہیں کیا. معدے کی حرکت دودھی ہے اس طرح. کبھی آپ کو معدہ اندر حرکت کرتا نظر آئے؟ غذا کھائی ہے، ہضم ہو رہی ہے نا، اندر ایک نظام چل رہا ہے، اس سے اوپر ذرے جو ہے وہ جگر کی طرف جا رہے ہیں، جگر ان میں پھر محنت کر رہا ہے، پھر صاف ذرے دل کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ 3 خلاط علیحدہ ہو رہی ہیں، پھر آنتڑیوں کی طرف جا رہا ہے. آپ خاص ایک وقت ہے جب آپ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بول و براز آیا ہوا ہے جی. اس سے پہلے اندر جتنا نظام ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو اگر وہ سارا محسوس ہوتا ہے نا جی کہ اندر مشیناں بھی چل دیا نہیں تو جناب لما لگیاں نہیں تو ٹھا پی ہوتی ہے تو طبیعت بالکل سیٹ ہو جانی سی جی. اللہ اکبر. کوئی غور نہیں فرما رہے مولوی ویس. اندر دماغ ہے جیسے وہ ڈڈیال پھنسے ہے. اتنے غور کرو کہ کتنا کرم ہے اس رب سونے کا جی. کتنا کرم ہے جی. کتنا کرم ہے جی. فصول بان الحس، ان سے تاکہ نہ دائمی ہو کیا درد. ہاں توجہ کریں جی کہ قد البست، تحقیق پہنایا گیا ہے ان کو ایک پردہ لطیف سا حس والا. ان کے اوپر ایک لطیف سا پردہ ہے جس کے اندر حس ہے تاکہ وہ خبر دے حدوث مرض کا ان میں. اب جب ان میں مرض ہوتی ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے، وہ جو نرم ایک پردہ ہے نا پھر اس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ تکلیف ہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو نظام ہی سارا خراب ہو جائے جی. اندر ساری مشینری ٹوٹ پاٹ جائے، پتہ ہی نہ لگے جی. ذکر کیا بعض علماء تشریح نے کہ جسم کا گوشت کا تیسرا حصہ حساس ہے اور وہ ہے جو جلد کے ساتھ، اور اس کے 2 ثلث جو ہیں وہ جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے ارادہ کیا انہوں نے ظاہر البدن کا. اور اب اس پر اعتراض ہے پھر ناخن جو ہیں وہ بھی تو ظاہر ہیں، ان میں سکونی ہے. اللہم، مگر یہ کہ مراد لیا جائے جمی سے، اور بعض نے کہا ہے کہ مضاف محذوف ہے یعنی جلد البدن، جنہوں نے کہا نا ظاہر البدن یعنی جلد ختم ہو گیا. تو درا کو بے حل حرارہ. تو اب دیکھو بزرگوں نے آپ کو یہ حواس کے بارے میں معلومات جو بتائی ہے، اگر آپ یہ جناب کھڑے ہو کر ڈاکٹروں کے سامنے بیان کریں تو کہیں گے ماشاءاللہ یہ ان کے پاس بڑا نالج ہے. 33 سال دے بندے پنڈ چ رہن والے بم کر دیتی. تو درا کو بے حل حرارہ تو ول برودہ تو ور رطوبہ تو ول یبوسا تو و نحو ذالک. نحو ذالک کون ہے؟ لطافت. یہ شے نرم ہے، یہ شے کثیف ہے، بھاری ہے جی. نہ یہ ہاتھوں سے وزن اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے، حس کے ذریعے کہ یہ شے ہلکی ہے، یہ وزنی ہے. حشاشت، خندہ روئی، یہ کس کے ذریعے پتہ چلتا ہے جی؟ بھئی حشاشت جو ہے نا، خندہ روئی بھی ہنسمکھ ہونا، لیکن اس کا تعلق نظر کے ساتھ ہے جی. لیکن اصل ہے کہ بھی جو ہے نا منہ اس کا تر و تازہ ہو رہا ہے، یہ اس کی لمس کے ذریعے ہے جی. یہ کہ اس کو کوئی چیز محسوس ہوئی تو اس کے ذریعے اس کے چہرے میں خندہ پیشانی آئی. اور لزوجت، یہ چیز آپس میں چمٹی ہوئی ہے، تخلخل نہیں ہے، یہ بھی کس کے ذریعے پتہ چلتا ہے؟ لمس کے ذریعے. مثلا یہ ربڑ قسم ہے تو ہم اس کو کھینچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں جو اعضاب بالکل متصل ہے. روئی پکڑتے ہیں علیحدہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اجزاء متصل نہیں ہے. تو یہ کس کے ذریعے پتہ چلا ہے؟ لمس کے ذریعے نہیں. اچھا، اور بلہ تری، یہ کس کے ذریعے؟ خشکی. اب وہ دوسرا آیا جی، خفت، چیز ہلکی ہے، چیز
تو ہاتھ سے اٹھائی ہے، کانتوں پہ رکھی ہے، سر پہ رکھی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ یہ وزنی ہے، یہ ہلکی ہے جی۔ سنیں جی وہ ایک محاورہ ہے وہ بولیا جاتا ہے بھی جدوں کسی بندے نال نا جی کوئی چھوٹا جا اس تو بوجھ ہلکا کرو نا جی، چھوٹا جا بھی فائدہ کون، اس وقت کہتے ہیں نا جی کہ اٹھ تو چھاننی لائی تو پار ہولا ہو گیا، چھاننی وہنے آٹے والی کن کو پاری ہوں، اٹھ تو وزن لگتا 20-25 من تو چھاننی لا دی ہولا ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ محاورہ بولتے ہیں بھی اٹھ تو چھاننی لائی تو پار ہولا ہو گیا، حالانکہ ہویا نہیں، بھی کسی نے تھوڑا جا پلا بھی ایک کھاتا نہیں ہوتا جی۔ اچھا جی اگے جی، حسر کیا حکمان ملموسات کا ان میں، یہ جو پیچھے گنی ہے، اور ذام کیا ان کے بعض نے کہ ملموسات بالذات صرف یہ 4 چیزیں ہیں، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، غیر جو ان کے ہیں نا وہ فتل ماسو بتوسط ہے، باقی چیزیں ان کے توسط سے ان کا لمس ہوتا ہے جی۔ شاید کہ یہ ہے وجہ تخصیص شارع کی ان 4 کو ذکر کے ساتھ، وہ 4 ذکر کی ہیں، حرارت، برودت، آگے کہہ دیا وغیرہ ذالک جی بالذکر، اور زیادہ کیا بعض محشیوں نے کہ یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہیں، صلابت شے کا سخت ہونا، پتھر، نرمی، تصریح کی امام رازی رحمہ اللہ نے کہ یہ دونوں جو ہے نا نرمی اور سختی یہ کیفیات استعدادیہ سے ہے نا، کہ باقی وہ تحقیقات آپ بھی غور کر سکتے ہیں، اللہ نے تنوی دماغ دیتا ہے جی۔ یہاں کچھ چیزیں ملی جلی بھی ہیں، وہ آگے آ رہا ہے جی۔ ان دا تماس یہ تفاعل ہے مس سے، سنیں ہی اتصال بھی اے بالبدن، اور لمس یہ قوت ہے پھیلنے والی ہے، سارے بدن میں ادراک کیا جاتا ہے اس قوت کے ساتھ، حرارت اور برودت کا، رطوبت اور یبوست کا، اور اس کی مثل کا، تماس کے وقت اور اتصال کے وقت بدن کے ساتھ بکل توجہ جی، مسئلہ سمجھے کلیہ سب کے بارے میں، ہر حاسے کے ساتھ حواس خمسہ سے اطلاع پائی جاتی ہے اس چیز پر کہ وضع کیا گیا یہ حاسہ اس کے لیے، یہ حاسہ جس کام کے لیے وضع کیا گیا نا اس کے ذریعے ادراک انہی اشیاء کا ہوتا ہے، ان کے ذریعے وہ آپ نے 5 کی تفصیل پڑھ لی ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی، ہر حاسے کے ساتھ حواس خمسہ سے اطلاع پائی جاتی ہے انہی چیزوں پر کہ وہ حاسہ اس چیزوں کے لیے وضع کیا گیا جی، یعنی ان اللہ تعالی تلک الحواس لادراک اشیاء مخصوصہ، مطلب یہ ہے شارح فرماتے ہیں علامہ تفتزانی علیہ رحمہ، مطلب یہ ہے بچہ جی کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق پیدا فرمایا ہے کل واحد، ہر ایک کو حواس سے اشیاء مخصوصہ کے ادراک کے لیے کیا کہ جی، علامہ تفتزانی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہر ایک کو ان حواس خمسہ سے اشیاء مخصوصہ کے ادراک کے لیے۔ مثال دیتے ہیں قسم والذوق، بس جیسا کہ سمع اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے آوازوں کا، جیسا کہ ذوق اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے ذائقوں کا، جیسا کہ شم اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے خوشبو بدبو کا جی۔ آگے جی، لا یدرک بہا ما یدرک بالحاسۃ الاخری، نہیں ادراک کیا جاتا اس حاسے کے ساتھ ان مدرکات کا کہ ادراک کیا جاتا ہے دوسرے حاسے کے ساتھ، کیا کہ جی، ادراک کیا جاتا اس حاسے کے ساتھ ان چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے دوسرے حاسے کے ساتھ۔ توجہ کرو گے، باب کل حاسۃ منہا جی، یہ جار مجرور متعلق ہے منہا کس کے،
مقدم کیا گیا کس کے لیے؟ حسر کے لیے. یعنی حواس خمسہ سے یوقف بلفظ مجہول وقف وقوف بمعنی اطلاع یطلع بتشدید تا اطلاع پائی جاتی ہے اس پر کہ وضع کیا گیا ہے. یہ علامہ جار مجرور مفعول ما لم یسمى فاعلہ اطلاع پائی جاتی ہے جی. ہیجا بھئی وضع کیا گیا وہ حاصہ ہیجا یعنی وہ حاصہ لہو اس کے لیے جس کے لیے اس کی وضع صرف اسی کی اطلاع ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ہر ایک کو ان حواس سے اشیاء مخصوصہ کے سما ذوق شم نہیں ادراک کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ضمیر ہے کل کی طرف لوٹتی ہے تو کل تو مذکر ہے مراد حاصہ. نہیں ادراک کیا جاتا اس کل کے ساتھ معنی کہ نہیں ادراک کیا جاتا حاصے کے ساتھ ان سے اس شے کا کہ ادراک کیا جاتا اس شے کا. جان اس بات کو کہ نفی اس ادراک کی ظاہر ہے کس میں؟ بعض حواس میں تو یہ نفی ظاہر ہے بعض میں تھوڑا خلط ملتا کے سوال بھی آ رہا ہے. کیوں؟ بابا جا یقین کرنے کے بصر جو ہے وہ سن نہیں سکتی سما جو ہے وہ شم لیکن مشکل ہے یہ لمس میں اور کیونکہ بصر کبھی ادراک کر لیتی ہے کس کا؟ ملامست کا خشونت کا رطوبت کا. اکھاں نال پتہ لگتا ہے کپڑا گلا ہے کپڑا سکا ہے جی مس تو بغیر بھی جی اور روئی دیکھی ہے تو پتہ لگا ہے نرم ہے. لویا ویکھیا اکھاں نال تے اے پھٹی اکھاں نال ویکھی تے پتہ لگی کہ کیا ہے سخت ہے. اگرچہ اکھاں نال پتہ ادوں لگا جدوں ہاتھ نال تجربے ہو چکے نے جی روئی کو بھی ہاتھ مس کے ذریعے تجربے ہو چکے ہیں نا اس کے بعد آنکھوں کے ذریعے فیصلے ہو رہے ہیں. اگر یہ تجربے نہ ہوتے تو آنکھ یہ فیصلہ نہ کر سکتی جی. خیر بہرحال توجہ کرو. پس بصر تو باوجود ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ملامست وغیرہ کن سے ہیں؟ علماء تشریح کے نزدیک سب کے نزدیک ملموسات سے. اور لمس یہ جو مس ہے لمس کا بھی ادراک کر لیتا ہے مقدار کی مثل کا اور سکون کی مثل کا. مثلا ایتھے ہاتھ لایا تو پتہ لگا ہے شے ساکن ہے اے پکھے نو ہاتھ لایا تے بے اکھاں بند کر کے ہاتھ لایا تے ایک چیز تھلے تسے لاٹو جا چھوڑ دیتا ہے اکھاں بند کر کے ان کو ہاتھ لایا تو پتہ لگا کہ حرکت کردہ پہ جی. تو اسی طرح مقدار جی کہ بھی اکھاں بند کریاں نے سامنے چیز پئی ہے تو ایسا گٹھا نال انج کر کے مین لئیے جی ہیں تو یہ لمس کے ذریعے کیا ہو گیا پتہ چل گیا جی. یہ باوجود ہے کہ یہ ان کے نزدیک مبصرات میں سے ہیں. تو جواب دیا گیا اس کا نمبر 1 کہ یہ تخصیص اضافی ہے حقیقی نہیں ہے کہ فلاں سے فلاں کا ادراک ہوتا ہے یہ اضافی ہے یعنی اس سے ہوتا ہے کسی اور سے بھی ہو سکتا ہے حرج نہیں زیادہ اس سے ہوتا ہے. آگے سمجھ تو لہذا کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ امور مذکورہ بالادراک اگرچہ مدرک ہیں کس کے ساتھ لیکن وہ نہیں ادراک کیے جاتے ہاں اضافی بغیروں کی نظر سے بعض کی مثلا یہ ادراک نہیں کیے جاتے کس کے ساتھ ان کے ذریعے نہیں ہو جاتے تھے لیکن کہتے ہیں واہ ہوا کما ترا بعیدن. یہ جو جواب دیا ہے یہ عبارت سے کئی مراحل بعید چس نہیں آئی. دوسرا کیونکہ سب پر یہ سچا نہیں آیا جی. دوسرا یہ ہے کہ مراد ادراک سے وہ جو ہو بذات ادراک اور نہیں امور مذکورہ مبصرہ یا ملموسہ بذات نہیں ہے جی. اصل میں وہ ایک حصہ ہے دوسرے تجربے کی وجہ سے دوسری حصے نے اس کو سمجھا جی. تیسرا جواب ہے کہ مراد ادراک سے ہے تو یہ تام کامل جو ہے نا وہ جو آنکھوں کے ذریعے ہے جو مس والے ہیں مس کے ذریعے آنکھ کے ذریعے تام کامل نہیں ہے جی. اور وہذا الجواب حول اور یار تو وینا بہن ہاتھ لا کے تو ویخ او اچھا میں تو سمجھا سی بھی انج دی ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جی تو آنکھوں سے دھوکا ہوا جی.
اے شاباش وہاذ الجواب هو المختار ہو مانا کریے اور ہر حاسہ کے ساتھ حواس خمسہ میں سے واقفیت پائی جاتی ہے اس حاسہ سے چونکہ اس کے متعلق ہے نا پچھلے ہونے نا ہیں جی اطلاع یعنی واقفیت اطلاع پائی جاتی ہے اس مدرک پر کہ وضع کیا گیا ہے یہ یعنی یہ حاسہ لہو اس مدرک کے لیے یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق پیدا فرمایا ہے ہر ایک کو حواس سے اشیاء مخصوصہ کے ادراک کے لیے باقی یہ تحت القدرت ہیں یا یہ ساری کائنات تحت القدرت ہے مسلمانوں کے نزدیک ساری قدرت ہے ساری کائنات تحت القدرت ہے جی اچھا جی قسم جیسا کہ سما اصوات کے لیے اور ذوق ذائقوں کے لیے اور شم روائح کے لیے نہیں ادراک کیا جا سکتا ہر ایک کے ساتھ اس کا کہ ادراک کیا جا سکتا ہے جاتا ہے دوسرے حاسہ کے ساتھ دھیان نال وہی اور ہر حادثہ کے ساتھ ان سے یعنی حواس خمس سے واقفیت پائی جاتی ہے یعنی اطلاع پائی جاتی ہے یعنی اطلاع پائی جاتی ہے ان مدرکات پر وضع کیا گیا ہے وہ یعنی یہ حادثہ ان مدرکات کے لیے شما او ماد بیان جی یعنی اللہ تعالیٰ نے مابل تحقیق پیدا فرمایا ہے ہر ایک حواس سے اشیاء مخصوصہ کے ادراک کے لیے جیسا کہ سما اصوات کے لیے اور ذوق طعوم کے لیے اور شم روائح کے لیے نہیں ادراک کیا جاتا ہر ایک کے ساتھ اس کا کہ ادراک کیا جاتا ہے اس کا دوسرے حادثہ کے ساتھ شاباش شاباش اما انه هل يجوز ذلك ففيه خلاف بین العلماء بہرحال کیا یہ جائز ہے یعنی ادراک بحاسہ ما یدراک بالاخرى ایک حاسے کے ساتھ جس کا ادراک ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے کہ اس کا ادراک دوسرے حاسہ سے ہو جائے کیا یہ جائز ہے اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کیا جی سوال ہے کیا یہ جائز ہے کہ جس شے کا ادراک ایک حاسہ کے ساتھ ہوتا ہے اسی کا ادراک دوسرے حاسہ کے ساتھ بھی ہو جائے تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ایک سوال لگے آنا بولا ہے والحق والحق الجواز حق جو ہے نا وہ جواز ہے یعنی جواز الادراک بالحاسہ اخرى یہ حق جواز ہے یہ اسلام کے نقطہ نظر سے فلسفیوں کے سے نہیں کیا کہ جی حق کیا ہے کیوں لما ان ذلك بمحض خلق اللہ تعالی من غیر تاثیر للحواس اس لیے کہ یہ جو حواس کے ذریعے ہمیں مدرکات ہیں ادراکات ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے ساتھ ہوتے ہیں حواس کو ان میں کوئی تاثیر اور دخل نہیں ہے کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ یہ حواس کے ذریعے یعنی حق یہ حق پر دلیل حق پر دلیل یہ جو مدرکات ہوتے ہیں یہ محض اللہ کے پیدا کرنے کے ساتھ ہیں حواس کو ان میں کوئی دخل نہیں لہذا فلا لہذا اب یہ بات شرعن ممتنع نہیں ہے شرعن کہ بندے کان بالکل بند کر دے اور آنکھیں کھولے تو جو سامنے بول رہا ہے اس کی آواز سن لے جی سمجھے کہ نہیں ممتنع کہ پیدا کر دے اللہ تعالیٰ آنکھ کے صرف کے بعد صرف کا مطلب آنکھ نال ویکھیا تو نہیں ممتنع بھئی پیدا کرے اللہ تعالیٰ اصوات کے ادراک کو مثلاً بھئی آنکھوں کے ذریعے بندہ آوازیں سن لے کانوں کے ذریعے بندہ دیکھ لے سمجھے جی الیوم نختم وتکلمنا ساری عرش چمڑے بولیں گے یہ ساری چیزیں بولیں گے اللہ اکبر سمجھ گئے او ویکھو نا او کدے گئے او اچھا والے قائل لگے آ رہے ہیں نا نا ٹھیک ہے والے قائل نا بعض نسخوں میں اما انہو
ایک نسخے میں والد جائز ہے قائل کے لیے، ایک نسخے میں بہرحال کیا یہ جائز ہے؟ مراد جواز سے امکان عقلی ذاتی نہ کہ واقع، کیا بھی عقلاً یہ ٹھیک ہے چیز، واقعہ ہوئی ہے کہ نہیں اس سے قطع نظر، کیا عقلاً یہ ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھے یہ تو کیا جائز ہے یہ؟ تو اس میں اختلاف ہے کس کے درمیان؟ جو قائل بالجواز ہے اور فلاسفہ کے درمیان جو قائل بال وہ آندے نہیں ہو سکتا جی، یہی طبیعیات کا بیڑا غرق ہوا سارا جی۔ وہ ادھر جو جا رہے ہیں ان غریبوں کو تو پہلے عقائد تو پڑے ہوئے نہیں ہیں بھائی اسلام کیا کہتا ہے جی، تو سارا شاہ جی نقصان اتوں ہے جی کہ ایک بندے نے نماز تو انہوں ماں پیو بچپن چ سکھا دیتی، یسل قرآن پڑھنا ہے تو مولانا غلام صاحب نماز پکوا دیتی، جمعرات چنگا ٹل لایا دسیا بینج پڑھنی ہے، وہ تو ہو گیا۔ اگوں چلے گئے اس پورے محلے یہ ساری چیزیں انہوں نے پکا لی ہیں کہ یہ طبیعیات ہے اور اس کا نتیجہ حتمی ہے۔ یہ جو نتیجہ حتمی ہے یہ بڑا خطرناک جملہ ہے جی، طبیعیات میں تو سارا یہی ہے، تو یہ وہ فلسفیوں کا عقیدہ ہے جی، حتمی نہیں ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، بیٹا سمجھو نا اس کو، اللہ کے پیدا کرنے سے ہے۔ اب یہ بات تو تب ہی پکے گی نا کہ جب ادھر آئیں گے اس ماحول میں کوشش کریں گے، فوراً تو یہ سمجھ نہیں آتی جی، نہیں سمجھ آتی فوراً، پہلے ہاضمہ بنے گا پھر یہ پکی پھر یہ جو نا ان کو معجون کھلائی جائے گی تو کچھ سمجھ آئے گی جی۔ تو جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ طبیعیات ہیں، یہ تو خام خواہ سے ہونا ہی ہونا ہے جی، سارا بیڑا غرق کے تھوں ہے جی۔ اب یہ توحید کے خلاف ہے، کیا ہے توحید کے خلاف کہ یہ نتیجہ حتمی ہے، بس میں اللہ کو دخل نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ توحید کے خلاف ہے، عقیدہ توحید خراب ہو گیا جی۔ جی صرف توحیدی لکھنے سے عقیدہ توحید نہیں مضبوط ہوتا، توحید کو ماننے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے جی۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ناموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں قادری ہوں، یہ تو مجھے شوق ہو گیا جی، لنگر قادریہ بھی یہاں جاری ہو گیا، حضور سیدی غوث پاک خواب میں ہے کن تو پڑھ کے آکر میں ساری زندگی دین دا کم کیتا ہے، تو کہڑے لنگرہ دا کم تے لگا ہے؟ میرے کو شاید بھی جواب ہے، کوئی جواب نہیں۔ لنگر غوثیہ اس غلے میں ڈالیں، یہ تو بزنس سسٹم ہے جو ہم کر رہے ہیں جی۔ جی حضور غوث پاک تے ایک منٹ بھی ساہ نہیں لیا، نفس نو ساہ نہیں لین دیتا، دین دا کام چل سو چل چل سو چل چل سو چل جی جی۔ نیندر بھی سنت سمجھ کے کیتی ہے، نفس واسطے ستے بھی نہیں ہو، میں قسم دینا نہیں، میں نہ بزرگاں دے بارے قسم دے سکتا ہوں کہ داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی ہے میری ساریاں ہستیاں، خواجہ بہاولق زکریا ملتانی، اے نفس واسطے نہیں ستے، سنت سمجھ کے ستے نے جی، تے نہ تے ایڈی محنت کیتی ہے جی، لیکن کہ انہوں اسی چونکہ کھاؤ بیلی ہیں جی۔ بے ایک بزرگ کے مثلا 50 خوبیاں نے، ایک خوبی جنہیں نے سانو ذرا کو موافقت کرتی ہے تو سا کہ بس یہ سن دے دیو، باقی وہ نجا رہن دیو، لنگر والی سن دے دیو، تسی غریباں روٹی کھواندے سو، جہاں بھوکا ہوندا تسی روٹی کھواندے سو، یہ سانو دے دیو، کہ اسی تھوڑے نام دا لنگر کھادی رکھا گے، تے باقی جہاں تو کیتا ہے بس ٹھیک ہے جی، قیامت نو جے اسی آواں گے نا تو لنگر والے آکھے آ جاؤ تسی بھی نال ٹور چلو جی، کرنا کھ بھی نہیں جی۔ ہائے ہائے، اب یہ جو جملہ ہے اب ہمیں پیڑ ہوتی ہے کیا کہ کسی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پاک کو تو یہ سمجھ ہی نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے جی، ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، مولوی ڈراندے جی، یعنی صحابہ پاک کو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی، وہ تو رو رو کے تو نہ جڑے دیتا جڑا جی ساری سر رات کھلو کے اللہ اکبر، سونے دے قدم مبارک فرمائے تو یہی فرمایا نا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں؟ کیا بات ہے، یہ نہ حدیثیں سناؤ جی۔ جی والے قائلن ہوں، توجہ کرو بھائی، حق جواز ہے، حق کیوں؟ لما، اس لیے ما زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ یعنی ادراک بال کون ادراک، آواز سمجھ آؤں ہوں، ادراک بالحاسہ جو ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی بغیر تاثیر کے کن کو، بلکہ یہ تو اسباب ہیں، جاری ہے عادت الحق سبحانہ بخلق الادراک عند استعمال العبد، یا کل بھی پڑھے
کہ بندہ جب ان کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کی عادت یوں جاری ہے کہ اللہ اس پر ادراک کو پیدا کر دیتے ہیں. تو اب ہے اللہ کے خلق کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ آنکھ نے خود نہیں دیکھا، اللہ نے دکھایا ہے. زبان نے خود نہیں بولا، اللہ نے. کانوں نے خود نہیں سنا، اللہ نے سنوایا ہے جی. زبان نے ذائقہ خود نہیں چکھا، اللہ نے چکھایا ہے. یعنی یہ عقیدہ اسلامی جی. اب یہاں کر جو ہے چوک ہو جائے گا جی. سجن پرلے محلے تھے مسلمان دوجے محلے اچھا جی. اب جنہوں نے ساری زندگی وہ ماحول دیکھا ہے اور بالکل پنجابی جاندے نے لوہے توڑ بن گئے نے، اب ان کے سامنے یہ جو باتیں رکھیں گے نا کہیں گے مولانا صاحب عجیب سی نہیں باتیں کر رہے تھے. کہو سر وہ پینٹ سسٹم سر جی وہ کو مولانا صاحب کو عجیب سی بات کر لگ نہیں رہی تھی. ہاں یار بس یہ جو کوئی اتنے سمجھدار نہیں ہوتے یار، بس یہ لوگ وہ 2 لفظ پڑھتے ہیں مدرسوں سے، کوئی بات ان کو سمجھ آتی کوئی نہیں آتی ہے. اے کر کے تو چل بھی ٹھیک ہے جی. سچ جو بیگ کپل آتے نا وہ تم دس رہے ہیں اینج کر کے مذمت کر دینا جی جی. جیسے بیٹا ہماری تحقیقات ہم نے پیچ نہیں ہے کی ہیں، ایسا وہ تھوڑا کرتے ہیں. وہ تو ختم شد پڑے روٹی شوٹی کھادی تو وہ بس مجھے بلے 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 کیا بات ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اللہ کے خلق کے ساتھ، اللہ کے. آپ کو یہ عقیدہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 100% تم زیادہ قبول کرو کہ یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی خلق کے ساتھ ہے جی. اچھا جی. لہذا فلا یمتانے و نہیں ممتنے یہ کہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آنکھ کو استعمال کرنے کے بعد جی. بعد ان کے اولا یہ تھا کہ اندہ جو ہے نا عقیب کی جائے لفظ بدل ہوتا نا جی، سمجھے سنا جی کہ بھئی این یخلو کا کیے اولا ان ہو ہے نا، اولا اندہ تھا، اندہ عقیب کی بجائے کیا کہ بھئی نہیں ممتنے یہ کہ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ باسرہ کے خرچ کرنے کے وقت. تو وہ اس کا جواب دیا ہے کہ مراد یہاں تاخر زمانی ہے کہ تاخر ذاتی، تاخر یعنی عقیب کا تمہارا پیچھے. تو یہ تاخر ذاتی ہے، زمانی نہیں ہے. یعنی جو ہی بندہ آنکھ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس پر ادراک پیدا کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے شاہ جی کو پہلے دیکھا تو آدھے منٹ کے بعد مجھے ادراک ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کو جی. ایسا نہیں ہے. تو یہ تاخر ذاتی ہے، عقیب کے ذریعے زمانی نہیں ہے. کیونکہ اندہ کا تو معنی ہوتا ہے نا پاس، بالکل اکٹھا. تو عقیب کا معنی ہوتا ہے پیچھے. تو یہاں پیچھے والا تو معنی بنتا نہیں، چونکہ کس کو دیکھیں تو فوراً آپ مجھے دیکھ رہے ہیں فوراً دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں فوراً دیکھ رہا ہوں. تو یہ ہے کہ یہاں تاخر ذاتی ہے. تو ذاتی تاخر کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اللہ کی خلق ہے پھر ہم دیکھتے ہیں. اب یہ اتنے تیزی سے ہے کہ ہم فرق نہیں محسوس کر سکتے. لہٰذا ادراک الاصوات جی بھی آنکھ کھولیں آوازوں کا ادراک ہو جائے. مثلاً چلو جی تو کتوں اور بہرحال یا قائل کے لیے جائز ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ کیا جائز ہے یہ. تو پس اس میں خلاف علماء کے درمیان حق جواز ہے، اس لیے کہ یہ بات کون شابہ سے محض اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ہے، بغیر حواس کی تاثیر کے. پس نہیں ممتنے یہ کہ پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ باسرہ کے صرف کے وقت اصواتوں کے ادراک کو. مثلاً بھی ایک مثال ہے اور بھی ہو سکتا ہے جی. اور جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ کیا جائز ہے یہ، بس اس میں خلاف ہے علماء کے درمیان اور حق جواز ہے. بوجہ اس بات کے کہ یہ ادراک بالخاصہ محض اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے ساتھ ہے بغیر تاثیر کے حواس کے لیے. لہذا پس نہیں ممکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے باصرہ کے صرف کے وقت اصوات کے ادراک کو. مثلاً جی فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَتِ الذَّائِقَةُ تُدْرِكُ حَلَاوَةَ الشَّيْءِ وَحَرَارَتَهُ مَعًا. سوال ہے اس کا جواب وہ جو پیچھے آیا تھا، یہ تو درمیان میں بات ہے نہیں مک گئی وہ پیچھے کہ ہر حادثہ کے ساتھ
اسی چیز کا ادراک ہے جس کا ادراک اس کے ساتھ وہی نا، جس کے لیے وضع کیا گیا اس کے ساتھ اسی کا ادراک ہے، دوسرے کا ادراک، جیسے کہ مثال دی قسم میں لے سوات ہے۔ اب اس پر یہ سوال ہے، یہ اما درمیان میں بات ختم ہو گئی ہے، سوال ہے کیا یہ بات نہیں ہے کہ ذائقہ آپ نے منہ میں چیز ڈالی جی تو وہ میٹھی بھی ہے اور گرم بھی ہے، میٹھی بھی ہے، تو آپ نے زبان کے ذریعے اس کا میٹھا ہونے کا بھی ادراک کر لیا اور اس کے گرم ہونے کا بھی، مار تتا سالن لیندے زبان سڑ گئی ہے جی، یا ہونے ہونا جنہوں نے جلیبی کھڑی ہے تو کھڑ کے انہیں ذرا کہ پہمی تو سو تو بڑی منہ پا لی ہے تو تتی بھی لگی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جو تتا ٹھنڈا ہے یہ تو مس کے ذریعے ہے لیکن زبان کے ذریعے ہو رہا ہے جی۔ سوال سمجھ آئی کی بلا؟ ذائقہ ادراک کر لیتی ہے کسی شے کی حلاوت کا اور اس کی حرارت کا اکٹھا؟ اگے قلنا لا بل الحلاوۃ تدرک بالذوق والحرارۃ باللمس الموجود فی الفم واللسان۔ اس کا جواب ہے ایسا نہیں ہوا، مغالطہ لگے آپ کو، زبان کے اندر ایک پڑھ چکے ہو وہ پٹھا ہے جو ذائقہ چکھتا ہے، اور پورے بدن کے اندر ایک اوپر وہ جو کیا الیاف ہیں، ریشے ہیں جو دوسری چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ تو اب منہ کے اندر حس بھی موجود ہے، ذائقہ بھی موجود ہے، اور مٹھاس ذائقے سے پتہ چلی ہے، اس کا ٹھنڈا اور گرم ہونا وہ حس سے پتہ چلا ہے، وہ لمس سے پتہ چلا، اور چونکہ منہ کے اندر اکٹھا ہوا ہے ہم اس کا امتیاز نہیں کر سکتے۔ کیا کہ جی تو اس کا جواب ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ حلاوت کا ادراک ہوا ہے قوت ذوق کے سبب سے، اور حرارت ہمیں پیدا چلی ہے اس لمس کے ذریعے جو منہ میں موجود ہے، منہ میں اور زبان کے اندر موجود ہے جی۔ تو زبان کے اندر لمس والی بھی تو قوت ہے نا، مگر جب انگلی لگائی ہے تو پتہ نہیں چلا کچھ چیز ساتھ لگی ہے، تو دونوں چیزیں موجود ہیں، ذائقہ بھی موجود، ذائقے والی قوت بھی موجود ہے، لمس والی قوت بھی موجود ہے، ذوق بھی ہے، لمس بھی ہے، سمجھ گئے ہیں؟ او دیکھو تو او والے فین قیلا او کدے گیا فین قیلا الیست ذائقہ تدرک ذائقہ تدرکو حلاوت شے و حرارت و مان، وہ دونوں کا ادراک کر رہے ہیں۔ قلنا لا بلکہ حلاوت ذوق کے ساتھ ہے اور حرارت جو موجود ہے۔ بعض موشیوں نے یوں جواب دیا ہے جائز ہے یہ کہ ہو زبان میں ایک ہی حاسہ جو دونوں چیزوں کا اکٹھا ادراک کرے، دونوں چیزوں کا، مٹھاس کا، کڑواہٹ کا، سردی، ایک مثال ہے نا سر، ٹھنڈے ہونے کا، گرم ہونے کا، مثلا ایس کریم زبان دے رکھی ہے، ذائقہ بھی ہے نال ٹھنڈے بھی، دونوں میں گلاں آئی نے جی، سمجھے جی؟ ہے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس صحیح ہے قول مصنف کا بلا حاجت الی جواب شارع رحمہ اللہ جی، کہ مصنف کا قول ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے جی وہ کہ وہ دعوی وجود کس کا فی اللسان، یہ بلا دلیل ہے جی۔ اور میرے نزدیک اس میں بحث ہے، کیڑی توجہ کریں جی، اس لیے کہ نئی منافی مصنف کا قول رحمہ اللہ کیا کہ الحواس نا، میرے نزدیک ہے یہ منافی ہے مصنف کے اس قول کے کہ حواس کتنے ہیں، یہ مخالف ہیں الاجماع اس پر، اور ثابت کرنا حاسہ چھٹا جی کہ زبان کے اندر دو حاسے ہیں تو 6 ہو گئے ہیں جی، باوجود ہے کہ 5 میں کفایت ہے اور نہیں استبعاد قوتین کے اجتماع میں، کس میں، بلکہ ایک ہی عضو بعض دفعہ اس کے اندر 4 قوتیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اب یہ معدے کی مثال دے رہے ہیں، کل بھی پڑھا تھا، جاذبہ، ماسکہ، ہاضمہ، دافعہ، یہ ساری معدے کے اندر ساری موجود ہیں۔ جذب کرنا، روکنا، ہضم کرنا، پھر گندگی کو نیچے دھکیلنا، خون کو جگر کی طرف بھیجنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں جی۔
بلکہ 8، جی جیسا کہ کیونکہ یہ 4 قوا موجود ہیں اس میں، جی جذب طعام کے لیے طعام کو روکنا، ہضم کرنا اس کے شکل کو، اور اس میں 4 دوسری بھی ہیں، لے جذب میری مراد دم جو کھینچا گیا ہے جگر سے، اور اس کا روکنا اور اس کا ہضم کرنا اور دفع کرنا ماں باقیہ کا، اور اسی طرح رحم جو ہے عورت کا رحم، اس کے اندر بڑی قوتیں ہیں کہ لتدبیر غذائی، کہ وہاں بچے کی غذا کا بندوبست ہے، جنین کی وہاں پرورش ہو رہی ہے، جیسا کہ صحابت علم طب کے اندر جی اس کے اندر قوت ماسکہ بھی ہے جی، سب کچھ ہے جی، قوت ماسکہ نہ ہو تو عمل ہی نہ ہو سکے جی جی، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لہذا یہ کوئی بھی زیادہ ہوں تو حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے جی۔ اے شبہ یعنی مجھے دیکھو نا پیچھو وقال بعض الموشین، جائز ہے کہ ہو لسان میں ایک ہی عصا جو ادراک کرے دعوت اور حرارت طعام کا، دونوں کا جی جی، تو پس صحیح ہو گیا قول، مصنف کا بلا حاجت الی شارع کے جواب کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس پر یہ سوال ہے کہ نہیں یہ تو پھر 6 بن جائیں گے، الٹ ہو جائے گا جی۔ چلو جی، پس اگر کہا جائے کیا نہیں ہے ذائقہ ادراک کرتا شے کی حلاوت کا اور شے کے حرارت کا معاً، تو چونکہ یہ سارے حواس اکٹھے اور بار بار ممارست ہے، تو ممارست کی وجہ سے ایک حاسے والا کام دوسرے سے جو ہم نے سمجھ لی ہے تو بار بار اس کی ممارست کی وجہ سے، اس کی ممارست کی وجہ سے ہے جی یہ اے گل کدھر گیا ہوئے۔ اچھا جی، ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ حلاوت بلکہ حلاوت ادراک کی گئی ہے ذوق کے ساتھ، حرارت لمس کے ساتھ جو موجود ہے منہ میں اور زبان میں، لہذا ذوق کا حادثہ اور ہے اور حرارت کے محسوس کرنے کا حادثہ اور ہے جی۔ ہاں جی شابت جی۔ بس اگر سوال کیا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ قوت ذائقہ ادراک کرتی ہے شے کی حلاوت کا اور شے کی حرارت کا معاً، تو ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ حلاوت ادراک کیا جاتا ہے حلاوت کا ذوق کے ساتھ اور حرارت کا لمس کے ساتھ جو موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو میں نے کیا